السلام علیکم رسپیکٹڈ ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج اپنے موضوع کی جانب جانے سے پہلے میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ہمیں جس طرح سے اپنے فیڈ بیک اور سجیشنز دے رہے ہیں، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ بلکہ پوری ایلیویٹ لائف کی ٹیم کی جانب سے میں کہنا چاہوں گی دیٹ وی آر ٹرولی ہمبلڈ اینڈ آنرڈ کہ آپ اتنی باریکی سے ہماری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے، اپنا فیڈ بیک دیجیے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کے معیار پہ پورا اتر سکیں۔ ویورز، آج جو ٹاپک ہم نے بات کرنے کے لیے چنا ہے وہ ہے فارگیونیس، یعنی معاف کر دینے کا عمل۔ اس ٹاپک کو چننے کی 2-3 وجوہات ہیں، جس میں سے پہلی یہ ہے کہ ہم سب ہی اس ٹاپک کے ساتھ بہت اچھا ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی مقام پر ہم سب ہی کسی دوسرے انسان سے ہرٹ ہوئے ہوتے ہیں، کسی رشتے نے ہمیں دکھ دیا ہوتا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ہماری سب کی زندگیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا موجود ضرور ہوتا ہے جسے ہمیں معاف کر دینا چاہیے، اور اسے معاف ہم نے اب تک نہیں کیا، اور اسے معاف کرنا خود ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو کافی مشکل چیزیں پڑھنے کے بعد اگر میں آسان سے لفظوں میں آپ کے سامنے یہ بتاؤں کہ فارگیونیس کہتے کسے ہیں، تو میں یہ کہوں گی کہ فارگیونیس ایک ایسا عمل ہے جس کے کچھ مراحل ہوتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں انسان جب اپنی عقل کے مطابق ایک صورتحال کا، ایک سچویشن کا جائزہ لیتا ہے تو اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہاں، اس سچویشن میں سامنے والے نے میرے ساتھ غلط کیا، اس کا یہ کرنا بنتا نہیں تھا۔ اچھا، یہ تو ہو گیا پہلا مرحلہ۔ اب اگلے مرحلے میں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ یہ جان جاتا ہے کہ ہاں اس نے میرے ساتھ غلط کیا ہے، اس کے بعد وہ ارادتاً، یہاں پہ لفظ ارادتاً پہ میں زور دے رہی ہوں، ارادتاً وہ اس انسان کو معاف کر دیتا ہے۔ ارادتاً اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ چاہیں تو معاف کریں یا چاہیں تو معاف نہ کریں، لیکن جب میں فارگیونیس کی بات کر رہی ہوں تو ارادتاً آپ نے یہ چنا کہ آپ اس انسان کو معاف کر دیں گے۔ اچھا، جب آپ نے یہ چن لیا تو معاف کر کے آپ نے وہ ساری رنجش چھوڑ دی جو آپ کو اس انسان پر تھی کسی بھی وجہ سے۔ اور جب آپ نے وہ رنجش چھوڑ دی تو اس کا مطلب ہے کہ بغیر کسی غرض کے آپ اس انسان کو اب بھی وہ مقام اور وہ اہمیت دے رہے ہیں جو کسی بھی انسان کا بنیادی حق ہے۔ یعنی آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کی وہ ویلیو، اس کی وہ ورتھ اپنی جگہ پر قائم ہے، چاہے اس نے آپ کے ساتھ برا ہی کیا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ یہ جان گئے ہیں کہ مکمل طور پر کوئی انسان برا نہیں ہوتا۔ ہاں، اس کے کچھ بول، اس کے کچھ اعمال ایسے ضرور ہو سکتے ہیں جنہیں برا کہا جائے یا جن سے ہمیں تکلیف پہنچی ہو۔ فارگیونیس ہوتی کیا ہے، میں نے ابھی صرف یہ بتایا ہے۔ معاف کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس پہ ہم آگے جا کر ضرور بات کریں گے۔ ابھی صرف آپ کہہ لیں کہ ہم نے فارگیونیس کی ڈیفینیشن ایک دیکھ لی۔ اچھا، جب میں یہ ساری باتیں پیچھے کہہ رہی تھی تو یقیناً آپ لوگوں کے ذہن میں بہت سے سوال آئے ہوں گے، جیسا کہ معاف کیوں کر دیں اور کیسے کر دیں، معاف کیا نہیں جاتا، سامنے والا کیوں نہیں سمجھتا، اور مزید اسی طرح کے کئی سوال۔ لیکن ان سوالوں کا دماغ میں آنا ایک بہت فطری سا عمل ہے۔ ظاہر ہے جب ہمارے ساتھ برا ہوا ہے تو یہ سوال تو دماغ میں آئیں گے، لیکن ان میں سب سے اہم جو سوال ہے وہ ایک ہے کہ معاف کیوں کریں، مطلب معاف کرنا ضروری کیوں ہے۔ اگر اس بات کا جواب ہمیں تفصیل میں مل جائے تو
تو شاید دوسرے سوال ویسے ہی اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں۔ معاف کرنا کیوں ضروری ہے، یہ سمجھنے کے لیے ہم دو طرح کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی وہ جس میں ہم نے معاف کر دیا، اور دوسری وہ جس میں ہم نے معاف نہیں کیا اور ہم ابھی تک غم و غصے کی کیفیت میں ہی مبتلا ہیں۔ دونوں صورتحال کے کچھ نتائج ہوں گے ہم پر۔ تحقیق کے مطابق یہ بات ثابت ہے کہ جو لوگ معاف کر دیتے ہیں ان کے مستقبل میں بننے والے رشتوں کی کوالٹی بہتر ہوتی ہے، جہاں پر وہ کام کرتے ہیں یعنی ان کی ورک پلیس پر ان کی پرفارمنس بہتر ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عام طور پر جنرلی وہ مثبت جذبات کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، یعنی ان کی جو جذباتی حالت ہے اور جو کیفیات ہیں وہ مثبت رہتی ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ اب تک غم و غصے کی کیفیت میں مبتلا ہیں وہ زیادہ تر منفی جذبات ایکسپیرینس کریں گے۔ ان کے جو مستقبل میں بننے والے رشتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان میں بھی معاف نہ کرنے کی وجہ سے کچھ مشکلات پیدا ہو جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ طبی مسائل جیسے بہت زیادہ غصہ جب انسان اپنے اندر رکھ لیتا ہے تو سر میں درد، پٹھوں کا کھچاؤ، دل کے مرض، جو بھی مسائل ہمیں غصے کی وجہ سے ایکسپیرینس کرنا پڑ سکتے ہیں۔ ایک اور بڑی اہم وجہ کہ اگر ہم بینگ مسلمز بھی دیکھیں تو دین میں چاہے اس بات کی اجازت ہے کہ جتنا برا آپ کے ساتھ ہوا ہے آپ اس کا بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ جو معاف کر دیتے ہیں ان کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہے۔ یعنی یہاں وہی بات ہے کہ آپ کو اختیار تو دیا گیا ہے بدلہ لینے کا، لیکن پھر بھی اگر آپ ارادتاً یعنی اگر آپ فارگیونیس چوز کرتے ہیں تو اس کا آپ کو ایکسٹرا ریوارڈ ملے گا۔ جی یہاں تک میں نے صرف بنیاد رکھی ہے کہ معاف کرنا ضروری کیوں ہے۔ اب ہم آگے جاتے ہیں اگر تو یقیناً اب آپ میں سے بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم معاف کرنا چاہتے ہیں مگر ہم معاف کریں کیسے؟ تو کم وقت میں ایک مفصل جواب دینے کے لیے میں یہ کہوں گی کہ جس نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے اس کو بہتر انداز میں سمجھ کر ہم اسے معاف کر سکتے ہیں۔ یہ بات سننے میں کافی مشکل ہے، میں جانتی ہوں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ ہمارے ساتھ برا ہوا ہو تو معاف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر پھر بھی میں یہ کہوں کہ ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ کوشش ہمیں کیسے کرنی چاہیے؟ یہ کوشش کرنے کے لیے آپ اپنے آپ سے 4 سوال پوچھ لیجئے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جب فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا تو ایسا کرنے کے لیے اس پر اس وقت میں کن چیزوں کا دباؤ تھا؟ مثال دوں تو اگر کسی نے آپ کو بھری محفل میں آ کر 2 سنا دیں تو ہو سکتا ہے کہ کسی نے اسے آپ کے خلاف پمپ کر کر بھیجا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت ماحول میں کوئی ایسا دوسرا انسان موجود ہو جس کے باعث وہ یہ سب کہنے پر مجبور ہو گیا ہو، یعنی سچویشنل پریشر کیا تھا اس کے اوپر کہ اس نے آپ کو یہ کہہ دیا۔ چلیں یہ تو ہو گیا پہلا سوال۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ جس نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے اس کے ماضی اور اس کی شخصیت نے اس برا کرنے میں کیا کردار ادا کیا ہے۔ مثال کے طور پر شاید اس نے بچپن سے ہی یہ سنا ہو یا یہ دیکھا ہو کہ جب اپنی بات بتانی ہو یا منوانی ہو تو چیخا جاتا ہے۔ شاید اس کو انڈائریکٹلی یہ میسج ملتا رہا ہے اپنے بچپن میں کہ میں شاؤٹ کروں گا تو بات کی اہمیت بڑھ جائے گی، یا ہو سکتا ہے کہ بات منوانے کے لیے
اس کے ساتھ کسی نے ہمیشہ ایسے ہی کیا ہو۔ تیسرا اہم سوال یہ ہے کہ آپ نے ایسا کیا کر دیا تھا جس کی وجہ سے سامنے والا یہ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ چاہے آپ کا ارادہ نہیں تھا، مثال کے طور پر اگر ایک شخص آپ کے سامنے ہے اور وہ غصے میں ہے، آپ کا ارادہ نہیں ہے اس کا غصہ بڑھانے کا، لیکن ہو سکتا ہے آپ اس وقت ہنس رہے ہوں، آپ نے اسے وہ توجہ نہ دی ہو جو اس وقت دینی چاہیے تھی، جس کی وجہ سے یہ ہو گیا۔ یعنی آپ کی جانب سے ایسا کیا ہوا جس نے اسے پرووک کیا اس رد عمل کے لیے اور اس نے نتیجتاً آپ کو ہرٹ کر دیا۔ چوتھا اور آخری سوال یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے یہ ضرور پوچھئے کہ واقعتاً اس ٹائم پہ اس شخص کا ارادہ کیا تھا، یعنی آپ کا اور اس کا تعلق کتنا عرصہ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی نیت یہ نہ ہو اور اس نے ویسے تو اس تعلق کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہو اپنی طرف سے، لیکن اس کا طریقہ غلط تھا۔ شاید اس نے یہ سوچا ہو کہ یہ کام اس رشتے اور آپ کے لیے بہتر ہوگا، مگر ایسا نہ ہو سکا اور اس انسان سے، چاہے اس کی نیت ٹھیک تھی، لیکن اس انسان سے یہ سچویشن ہینڈل نہیں ہو پائی۔ یہ آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی سمری ہے ان چاروں سوالوں کی جو آپ کو اپنے آپ سے کرنے ہیں۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ زندگی میں بہت سی جگہوں پر ہم ہرٹ ہو جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی کو پکڑیں اور کہیں کہ چلو اپنی غلطی مانو اور مانگو معافی۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ ہاں، لیکن ہم ایک انسان ایسا ہے جس کے سوچنے کے انداز کو ہم بدل سکتے ہیں، اور وہ انسان آپ خود ہیں۔ بس جاتے جاتے ایک مثال دینا چاہوں گی کہ یوں سمجھ لیجئے کہ زندگی ٹرین کا ایک سفر ہے اور آپ اس کے مسافر ہیں، اور یہ ٹرین ہر اسٹیشن پر رکتی ہے۔ ہر اسٹیشن سے آپ کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے خرید لیتے ہیں۔ اب غلطی ہم یہاں پر یہ کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم ان خریدی ہوئی چیزوں کو تو سنبھال کے رکھتے ہی ہیں، لیکن استعمال کے بعد ہم ان کے ریپر کو بھی سنبھال کے رکھ لیتے ہیں۔ اصولاً ہمیں وہ ریپر پھینک دینا چاہیے تھا، لیکن ہم وہ ریپر سنبھال لیتے ہیں، حالانکہ وہ ریپر محض ہمارا بوجھ بڑھاتے جاتے ہیں اور ان کو ساتھ ساتھ لے کر پھرنے کے باعث ہمارا اگلا سفر بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جس چیز کو چھوڑ دینے کی، پھینک دینے کی ضرورت ہے، اسے چھوڑ دیجئے، اگلا راستہ مشکل مت بنائیے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ایک ایکسرسائز ضرور کیجیے گا کہ ایک ایسے انسان کو سوچئے جس نے آپ کو ہرٹ کیا ہے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے خود سے یہ چاروں سوال پوچھ لیجئے۔ ایک دن پوچھئے، 2 دن پوچھئے، 3 دن پوچھئے، اور پھر آبزرو کیجئے کہ اب آپ اس انسان کے بارے میں کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ کیا اس رنجش میں، کیا اس نفرت میں کوئی کمی آئی ہے جو آپ کو پہلے محسوس ہوتی تھی یا نہیں؟ میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل ایلیویٹ لائف کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے، اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اور ہمارے توسط سے کسی کو کوئی اچھی بات یاد رہ جائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔